السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ختیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے سید النبی کے عنوان پر کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سید النبی انتہائی پاکیزہ معزہ ہے۔ میرا یہ محاضرے کا مقصد مسلمانوں کو یہ معلومات کرانا ہے کہ ہمارا دین کن مرحلوں سے گزرا اور آپ پہ، آپ کے صحابہ پر کیا کیا مصیبتیں پیش آئی۔ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ کے والد عبد المطلب اور والدہ آمنہ بنت وہاب تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ نے ہاتھیوں کا فوج کے ساتھ جس کا ذکر قرآن میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور خانہ کعبہ میں آپ کو لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کا نام محمد رکھ دیا۔ آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے دودھ پلانے والی صوبیہ تھی۔ صوبیہ کے بعد سعدیہ حلیمہ نے دودھ پلایا، جس کے بعد حلیمہ کے گھر برکتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو سینہ چک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا سینہ چک کر دل نکال کر اور زمزم کے پانی سے دھو کر واپس جوڑ دیا۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تب ابو بن طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ وہاں کے چرچ سے ایک راہب یعنی فادر نکل کر آپ کے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ دنیا کے سردار ہے، اللہ کے رسول ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور راہب سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو راہب نے جواب دیا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں تھا جو آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ نبوت سے پہلے آپ کی سچائی پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ کو سب لوگ آمین کے لقب دے کر بلانے لگے۔ اس سے امانت داری کی وجہ سے آپ کو حضرت ختیجہ نے اپنے مال کی تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا، جس میں آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے منافع ختیجہ کے حوالے کیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے نکاح کی پیشکش کی۔ آپ نے رشتہ قبول کیا اور پھر آپ دونوں کا نکاح طے ہوا۔ حضرت ختیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی اور آپ نے ختیجہ کی زندگی تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ آپ نبوت سے پہلے ہی سلیم العقل، پختعمل اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ ادب کے بلند نمونے تھے۔ آپ بڑی سرِ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنکال کی ایسی مدد فرماتے تھے وہ مالدار ہو جاتا، مہمان کی اچھے سے میزبانی کرتے اور مصیبت زدہ کی مدد فرماتے۔ پھر جب آپ کی عمر 41 سال کی تھی تو رمضان کے مہینے میں غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ آیت تھی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ پھر وہ بہت گھبرا گئے اور یہ تمام واقعہ حضرت ختیجہ کو بیان کیا۔ پھر ختیجہ نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر بڑے معلوم کیے تھے۔ آپ نے تمام واقعہ سنایا اور کہا آپ پر وہی فرشتے وحی لایا جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ اس کے بعد دوسری وحی آیۃ المدثر نازل ہوئی، پھر وحی کے سلسلے چلتا رہا۔ پھر یہاں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد آپ کے جگری دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سب سے پہلی خاتون اسلام میں لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے زید بن حارث تھے۔ رسالت کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ جب آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تو دشمن اسلام شور غلام کرتے اور لوگوں کو آپ کا پیغام سننے نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ نے ایک اور معجزہ آپ کو عطا کیا، وہ اسراء و معراج کا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی شروع کی آیتوں میں ہے۔
یہ وہ واقعہ تھا جس میں آپ ہی خانہ کعبہ سے بیت المقدس کے سفر کیا۔ صرف ایک ہی رات میں پھر آپ ہی بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور تمام انبیاء کی امامت کی۔ پھر وہاں سے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا تک لے گئے۔ پہلے آسمان میں آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام پہ ملاقات کی اور 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، 6ویں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور 7ویں آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے، وہاں آپ کو 50 نمازوں کا ایک دن میں ادا کرنے کا تحفہ دیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا کہنے پر آپ بار بار اللہ کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے، نمازوں کو کم کرواتے تھے۔ آخر کار 50 نمازوں سے صرف 5 ہو گئے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ نے نمازوں کا کم کروانے کی سفارش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انکار کر دیا، آپ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں مسجد اس میں کوئی کمی نہیں کروا سکتا۔ اسلام میں پہلی جنگ جو جنگ بدر کا نام سے جانی جاتی ہے وہ پیش آئے گی۔ جنگ 17 رمضان کو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرک 1000 تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں مدد فرمائی، جس سے مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مشرکوں کی ہار کے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اور کوئی غزوت اور جنگ پیش آئی، جیسے غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حمراء، غزوہ تبوک میں آپ نے اپنی صحابہ کے ساتھ بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، فتوحات حاصل کیا۔